السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کے خلاف جو حکومت ہے، موجودہ حکومت، انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا گرفتاری کے لیے عمران خان کے۔ تو اسی حوالے سے کچھ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، بڑی اہم ہے۔ تو ایک ایک کر کے میں خبر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی خبر ہے عمران خان کی گرفتاری کے لیے رینجر اور پولیس زمان پارک کے باہر موجود، صورتحال کشیدہ۔ لاہور توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے لیے رینجر اور پولیس زمان پارک کے باہر موجود ہے، جہاں صورتحال بادستور کشیدہ ہے۔ پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں کئی زخمی ہوئے، جبکہ پولیس نے درجنوں کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد اگلی خبر شامل کرتے چلیں۔ گرفتاری کا دعویٰ ڈرامہ، اصل مقصد اغوا اور قتل کرنا ہے۔ عمران خان۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ گرفتاری کا ڈرامہ ہے، اصل مقصد اغوا کر کے قتل کرنا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے ٹوئٹر پر بیان میں کہا کہ آنسو گیس سے لے کر واٹر کینن کا استعمال کرنے کے بعد اب براہ راست فائرنگ کر رہے ہیں۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے گزشتہ شام ضمانتی بانڈ پر دستخط کیے تھے، لیکن ڈی آئی جی نے اسے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے مذموم مقاصد کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ اگلی خبر بھی عمران خان کی ممکنہ گرفتاری، زمان پارک کے باہر کشیدگی برقرار۔ لاہور میں زمان پارک کے باہر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اور پولیس کے درمیان کشیدگی برقرار۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر پی ٹی آئی اور پولیس آمنے سامنے۔ بدھ کی صبح ایک بار پھر پی ٹی آئی اور پولیس کے اہلکاروں میں تصادم ہوا۔ پولیس نے مظاہرین پر شیلنگ کی۔ پولیس آپریشن کو 18 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ 3 اضلاع کی پولیس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ رینجرز کے دستے بھی مال روڈ پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی خبر شامل کرتے چلیں۔ مجھے گرفتار یا قتل کیا جائے تو عوام جدوجہد جاری رکھے۔ عمران خان۔ لاہور۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ مجھے قتل یا جیل میں ڈال دیا جائے تو عوام نے جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ عمران خان نے اہم پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پولیس مجھے پکڑنے اور جیل بھیجنے کے لیے آ گئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عمران خان جیل چلا جائے گا تو قوم سو جائے گی۔ آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ زندہ قوم اور نبی کی امت ہیں، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بننے والی قوم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف میں نے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا، وزیر اعظم شہباز شریف۔ اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی مقدمہ میں نے قائم نہیں کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی آج تک گرفتاری سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کے خلاف قانون خود حرکت میں آیا ہے، جبکہ اس نے اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر اپنے دور میں ہمیں دوبار سے لگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آج تک گرفتاری سے بچنے کی کوشش کی اور عدلیہ کے خلاف انتہائی مذکورہ گفتگو کی اور گرفتاری سے بچنے کے لیے کبھی بزرگی اور کبھی بیماری کے سہارے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر شامل کریں۔ عمران خان میں غیرت ہوتی تو سیاست چھوڑ دیتا، نواز شریف۔ لندن۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے زمان پارک پر چھاپے اور پی ٹی آئی کارکنوں کے مہلک گیر احتجاج پر مسلم لیگ نون کے قائد
میاں نواز شریف کا رد عمل سامنے آ گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ گرفتاری کے خوف سے عمران خان سرکس لگا کر بیٹھا ہے۔ لندن میں مقیم مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ عمران خان میں اگر غیرت بہادری اور غیرت ہوتی تو شرم سے ڈوب مرتا۔ نواز شریف نے کہا کہ عمران خان میں غیرت ہوتی تو وہ بزدلی اور بے غیرتی کا دھبا لگوانے کی بجائے سیاست چھوڑ دیتا۔ نواز شریف نے سوشل میڈیا پر اکبر اللہ آبادی کا شعر بھی شیئر کر دیا۔ اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہے تو مرنا اچھا۔ یہ جی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے چلے۔ عمران خان کی حفاظت کے لیے فکر مند صدر مملکت۔ اسلام آباد۔ صدر مملکت عارف علوی نے زمان پارک کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس کے درمیان ہونے والے تصادم میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان کی گرفتاری کے لیے اٹھائے جانے والے اقدام کی مذمت کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر صدر مملکت نے لکھا کہ آج کے واقعات پر مجھے دکھ ہوا۔ یہ معاملہ انتقامی سیاست کی غمازی کرتے ہیں۔ عارف علوی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف عوام معاشی بدحالی کا شکار ہے اور ملکی معیشت بھی ٹھیک نہیں، لہذا حکومت ان معاملات کی طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے چلے۔ خیبر پختونخوا بالا کوٹ میں زلزلے کے جھٹکے۔ پشاور۔ خیبر پختونخوا کے شہر بالا کوٹ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیمانہ مرکز کے مطابق ریکارڈ اسکیل پر زلزلے کے جھٹکے زلزلے کی شدت 3.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 28 کلومیٹر تھی۔ بدھ کی صبح 7:45 پر آنے والے زلزلے کا مرکز بالا کوٹ کے شمال مشرق میں 59 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ زلزلے سے سیاسی کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اس کے بعد اگلی خبر شامل کرتے چلے۔ جیل جانے کے لیے تیار ہوں عمران خان۔ لاہور۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں اور جیل میں رات گزارنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری کی صورت میں پارٹی نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر فیصلے کرے گی اور پارٹی چلائے گی۔ پارٹی عمران خان نے کہا کہ گرفتاری کی کوشش سے وہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں جو نواز شریف سے کیے گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر موجودہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے جیل ڈالنے سے انہیں نقصان ہے، مجھے نہیں، جیل جانے سے مجھے یا میری سیاست کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی اور آخری خبر شامل کرتے چلے۔ آئی ایم ایف پاکستان کے مابین بیرونی فنانس 7 کے بجائے $6 ارب پر اتفاق۔ اسلام آباد۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاک سطح کے معاہدے کے معاملے پر مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی، جس میں آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان رواں سال بیرونی فنانس $7 ارب کی بجائے $6 ارب کرنے پر اتفاق ہوا۔ اس پیش رفت کی بنیاد پر وزیر خزانہ نے ایک مرتبہ پھر اگلے 2 روز میں آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاک سطح کے معاہدے کی توقع ظاہر کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اور آپ سے متبانہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں، تاکہ میں آپ کے لیے اس سے بھی اچھی ویڈیو جو ہیں وہ لاتا رہوں، اور میری حوصلہ افزائی کریں، مجھے سپورٹ کریں گے تو میں آپ کے لیے اس طرح کی اور اچھی جو خبریں ہیں وہ میں آپ کے لیے روزمرہ کی روٹین پر لاتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔